اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز سامعین حضرات، آج کی اس مجلس میں یہ بیان ہوگا کہ نیک بیویاں جو ہیں اپنے خاوند سے نیکی کے کام میں مددگار ثابت اور معاون ثابت ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون گزری ہے جس کو حاتم طائی کی بیوی کہا جاتا تھا، یعنی اصلی حاتم طائی جو عرب کے اندر گزرا ہے اس کی بیوی نہیں تھی، بلکہ سخاوت کی وجہ سے اسے حاتم طائی کی بیوی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ نیک اور دیندار مالدار خاوند کی بیوی تھی۔ ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ایک عام سڑک گزرتی تھی۔ دیہاتوں کے لوگ اپنی بستی سے چل کر اس سڑک تک آتے اور بسوں کے ذریعے پھر شہروں میں جاتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ جب پہنچتے تو بس کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا، رات گہری ہو چکی ہوتی۔ اب ان مسافروں کو بس نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بیٹھنا پڑتا اور بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔ اس نیک عورت نے، جس کا شوہر خوشحال تھا، اپنے خاوند کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنا دیں تاکہ وقت بے وقت لوگ آ کر اس میں ٹھہریں، ان کو سواری نہ ملے تو ایک کونے میں بیٹھ کر وقت گزار لیں۔ خاوند نے مسافر خانہ بنوا دیا، لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ جب بھی لوگ آتے تو اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ پھر اس نیک عورت کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے پانی کا تھوڑا سا انتظام کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو جو جیب خرچ ملتا تھا اس نے اس میں سے مسافروں کے لیے چائے پانی کا انتظام کر دیا۔ اب مسافر اور خوش ہو گئے اور اس عورت کو اور زیادہ دعائیں دینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات بہت پسند کی جانے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی اس نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا۔ حتیٰ کہ اس کو اور چاہت ہوئی تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہم اگر کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کریں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم نے خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ خاوند مان گیا۔ نیک بیویاں اپنے خاوند سے نیکی کے کام کروایا کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تاج محل بنوا لے، کوئی گلشن آرا کا باغ بنوا لے، یہ تو بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ دنیا کی چیزیں بنوا لیں۔ یہ کیا یادگار ہوئی؟ یادگار تو وہ تھی جو زبیدہ خاتون نے چھوڑی ہے کہ جس کی نہر سے لاکھوں انسانوں نے پانی پیا اور اپنے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھ گئے۔ تو نیک بیویاں اپنے خاوند سے ہمیشہ نیک کاموں میں خرچ کرواتی ہیں۔ چنانچہ شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دیا، لہذا جب مسافروں کو کھانا بھی ملنے لگا تو وہ بہت سے مسافر رات میں وہاں ٹھہر جاتے اور اگلے روز بس پکڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے، یہاں تک کہ وہاں پر 150 مسافر رہنے لگ گئے۔ کھانا پکتا، لوگ کھاتے، اس کے لیے دعائیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ خیرخواہ بھی ہوتے ہیں، جو خیرخواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے آدمیوں میں سے ایک دو نے اس کے خاوند سے بات کی کہ جی تمہاری بیوی تو بڑی فضول خرچ ہے، 150 بندوں کا کھانا روز پک رہا ہے، یہ فارغ قسم کے لوگ، نکھٹو اور نالائق قسم کے لوگ یہاں آ کر پڑے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، تمہیں اپنے مال کا بالکل احساس بھی نہیں، یہ تو تمہیں ڈبو کر رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی باتیں کی کہ خاوند نے کہا کہ اچھا ہم ان کو چائے پانی تو دیں گے، البتہ کھانا بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کھانا بند کر دیا گیا۔ جب عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کے دل میں تو بہت صدمہ گزرا، مگر عورت بڑی سمجھدار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے خاوند سے الجھنا نہیں چاہیے، موقع پر بات کرنی ہے تاکہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں
اور میرے خامند کو بات سمجھ آ جائے۔ چنانچہ 2-4 دن وہ خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ خامند نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگے کہ بہت دن ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے، سوچتی ہوں کہ ہم ذرا اپنی زمینوں پر چلیں جہاں کنواں ہے، ٹیوب ویل ہیں، باغ ہیں۔ کہنے لگا کہ بہت اچھا، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ چنانچہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا جہاں باغ تھا، پھل پھول تھے، وہاں ٹیوب ویل بھی تھے۔ چنانچہ وہ عورت پہلے تو تھوڑی دیر پھولوں میں باغ میں گھومتی رہی، پھر پھول توڑتی رہی، پھر آخر میں آ کر کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند نے سمجھا کہ ویسے ہی کنویں میں آواز سن رہی ہے اور پانی نکلتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر جب ہو گئی تو خاوند نے کہا کہ نیک بخت چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی کہ ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر کہا کہ چلو، کہنے لگی کہ بس ابھی چلتے ہیں، اور پھر بیٹھی رہی۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا تو ہمیں دیر ہو رہی ہے، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی کہ جی ہاں چلتے ہیں، اور کنویں میں دیکھتی رہی۔ اس پر خاوند قریب آیا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تب اس عورت نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے ڈول کنویں میں جا رہے ہیں سب کے سب کنویں سے بھر کر واپس آ رہے ہیں، لیکن پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ اس پر خاوند مسکرایا اور کہنے لگے کہ اللہ کی بندی، بھلا کنویں کا پانی بھی کبھی ختم ہوا ہے؟ یہ تو سارا دن اور ساری رات بھی اگر نکلتا رہے اور ڈول بھر بھر کر آتے رہیں تب بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نیچے سے اور بھیجتے رہتے ہیں۔ جب اس مرد نے یہ بات کہی تو تب اس سمجھدار خاتون نے جواب دیا اور کہنے لگی کہ اچھا، یہ اسی طرح ڈول بھر بھر کے آتے رہتے ہیں اور پانی ویسے ہی رہتا ہے، نیچے سے آتا رہتا ہے۔ خاوند نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں؟ بیوی نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے یہاں بھی جاری کیا تھا، مسافر خانے کی شکل میں لوگ آتے تھے اور ڈول بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ تو کیا آپ کو خطرہ ہو گیا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور نہیں بھیجے گا؟ اب جب اس نے موقع پر بات کہی تو خاوند کے دل میں جا لگی، کہنے لگا کہ واقعی تم نے مجھے قائل کر لیا۔ چنانچہ شوہر واپس آیا اور اس نے دوبارہ مسافر خانے میں کھانا شروع کروا دیا۔ جب تک یہ میاں بیوی زندہ رہے مسافر خانہ جو ہے اس کے مسافروں کو کھانا ملتا رہا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراً ترکی بترکی جواب نہیں دیا کرتی، بلکہ بات سن کر خاموش رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں، پھر سوچ کر کوئی حل نکالتی ہیں۔ انجام کو سامنے رکھ کر موقع پر بات کرنی چاہیے۔ اور کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد اگر غصے میں کوئی بات کر بھی جائے تو دوسرے موقع پر معذرت کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لہٰذا اگر ایک موقع پر آپ نے کوئی بات کہی، اس پر مرد نے کہا کہ میں ہرگز نہیں کروں گا، تو آپ خاموش ہو جائیے، دوسرے موقع پر وہ خوشی سے بات مان لے گا۔ یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ ہر بات کا جواب دینا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اسی غلطی کی وجہ سے بات کبھی چھوٹی ہوتی ہے مگر بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے اور تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کے اندر جدائیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے عقل مند عورت پہلے تولے گی اور پھر بولے گی، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں موقع پر بات کہوں گی تو اس بات کا نتیجہ نکلے گا، اور اگر موقع پر نہیں کہوں گی تو اس کا الٹا ہی نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، آموز سبق ہے، سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ قصہ ہے کہ میری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ سوچیں اس بات کو کہ کس طرح ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا ہے، کس طرح ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا ہے۔ اگر وہ سوچیں گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے خود بخود راستے کھلتے جائیں گے۔ یہی آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو نیک اللہ کی بندیاں ہیں وہ اللہ کے سامنے جھکنے والی ہیں، اپنے مردوں کی اطاعت شعار ہوتی ہیں، کبھی بحث مباحثہ نہیں کرتی، اور جو اللہ رب العزت نے انہیں حفاظت دی ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان معروضات کو سمجھنے اور ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا بہترین رکھنے اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔